کمال صاحب نے انہیں واپس سے بٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ فکر مندی کے عالم میں وہاں سے بھاگنے کو تھے۔ کیا ہو گیا ہے، کچھ بتاؤ بلال، وہ اب کی بار چلائے تو مسٹر شاہ نے شروع سے لے کر آخر تک تمام کہانی ان کے آگے پیش کر دی تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ مسٹر شاہ کی خود غرضی پہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اب تو مجھے جانے دیں، میں صبح پھر آؤں گا، اگر یقین نہیں ہے تو میرا کارڈ رکھ لیں آپ۔ مسٹر شاہ نے پینٹ کی پاکٹ میں سے ایک وزٹنگ کارڈ ان کو تھمایا تھا۔ آپ کی بچی بالکل سیف ہے چھوٹے ڈیڈ، ٹینشن نہ لیں، ہمارے ساتھ ڈنر انجوائے کریں۔ دامیر جو ان کے لیے جوس لے کر آ رہا تھا ان کے مابین تمام باتیں سن کر بولا تھا اور فریش جوس کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی تھی۔ ویسے چھوٹے ڈیڈ، ایک بندہ جو خود پسند کی شادی کرنے کے بعد آخر کیوں اپنی ہی بیٹی کی پسند کو پسند نہیں کر پایا؟ اتنی خود غرضی دکھائی آپ نے۔ تم نے ہماری باتیں سنی دامیر؟ کمال صاحب اس پہ برہم ہوئے تھے۔ ڈیڈ، سننا ضروری تھا، آپ نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ چھوٹے بابا، ایسے کوئی کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑتا ہے؟ آپ نے تو پھپھو والی حرکت کی یار۔ بہت اچھا کیا لیلک نے جو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، دامیر صوفے پہ بیٹھتا ہوا جان بوجھ کے بولا تھا۔ مسٹر شاہ اس کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے اور اس کی طرف بڑھے تھے۔ تمہیں میری بیٹی کا نام کیسے معلوم؟ یہ کیا مسٹری ہے؟ اور کہاں ہی لیلک؟ وہ اس پہ پورے زور سے چلائے تھے، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ آپ تو ٹھہرے معصوم، مگر وہ جو اس کا شوہر ہے وہ بالکل معصوم نہیں ہے، اسے پتہ ہے کب کیا کرنا ہے۔ آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے جوان بچی کو انجان ملک میں۔ دامیر پرسکون سا بیٹھا جوس انجوائے کرتا ہوا بولا تھا۔ اگر وہ لڑکا اتنا اچھا ہوتا اور میری بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوتا تو اسے میرے پاس چھوڑ کر نہیں جاتا۔ محبت کرنے والے تو اپنی محبت کے ساتھ دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دامیر کو اس کے حق میں بولتا دیکھ کر وہ چڑے تھے۔ ہر کوئی آپ کی طرح، میرا مطلب ہے۔ اس نے لیلک کے فیصلے کی رسپیکٹ کی، تبھی آپ کے پاس چھوڑا، کیونکہ 20 سال لیلک نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ 20 سال آپ نے اس کا خیال رکھا، آپ نے اس سے محبت کی، کیسے وہ 2 مہینے گزار کر آپ کا حق چھین سکتا تھا؟ اس نے لمحے میں بات بدلی تھی۔ کمال صاحب کی آنکھیں دکھانے پر وہ اب خاموش ہو گیا تھا۔ بلال، تم بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ جاؤ دامیر، تم پین کلر لے کر آؤ، جلدی کرو۔ مسٹر شاہ کی ڈاؤن ہوتی حالت دیکھتے ہوئے کمال صاحب نے دامیر کو ایک بار پھر وہاں سے بھیجا تھا اور پھر ہولے ہولے انہوں نے ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ اعظم بہت اچھا سیلف میڈ بندہ ہے، تم اس سے ملتے جانتے تو تم اس کے اسیر ہو جاتے۔ میں نے جب لیلک کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے میرا گہرا رشتہ ہے۔ صرف اعظم ہی نہیں، اس کی مدر سسٹر سب لیلک کو بہت چاہتے ہیں، اور دامیر تو اس کا بھائی اور دوست ہے۔ تم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی تھی، اگر تم اچھے سے جانتے تو کوشش کرتے تو آج لیلک تم سے بدگمان نہ ہوتی، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بچی ہے، نادان ہے۔ ان کا ہاتھ تھام کر کمال صاحب نے دھیرے دھیرے انہیں سمجھایا تھا اور وہ کافی حد تک قائل بھی ہو گئے تھے اور اب جا کر کچھ پرسکون بھی ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک ساتھ انہیں کتنا سارا سکون ملا تھا جو برسوں سے شاید گم تھا۔ وہ آج ہاسپٹل اپنے وقت کے مطابق کافی لیٹ پہنچا تھا۔ مہیل کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ کل رات سے اس کے چہرے پہ الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ تھی کہ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے ہر جگہ امن ہی امن ہو۔ وہ اپنی ہی دھن میں کوریڈور سے ہوتا ہوا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب نرس کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر ثنا اب آف ڈیوٹی ہیں، انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بار آپ روم نمبر 67 کے پیشنٹ کو ایک بار چیک کر لیں، یہ رہی رپورٹ۔ نرس نے ڈاکٹر ثنا کا پیغام اسے سنایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اوکے ڈاکٹر، ثنا نے تمام چیک اپ کر لیے تھے اینڈ ٹیسٹ وغیرہ؟ جی ڈاکٹر، پیشنٹ کے شام کے وقت سے ہی تمام ٹیسٹ کر لیے گئے تھے، اب یہ رپورٹ آئی ہیں تو آپ دیکھ کر ان کو مزید اپڈیٹ کر دیں۔ اوکے تھینکس۔ لکھا دیکھ کر چونکا تھا اور اپنے روم کے بجائے اس روم جہاں پیشنٹ تھی وہاں جانب بڑھا تھا اور اب اسے اکیلے بستر روم میں داخل ہوا تھا کہ بری طرح چونکا تھا۔ پہلے پڑا دیکھ کر وہ لیلک کو وہاں دیکھ کر کافی حیران پریشان ہوا تھا۔ مس لیلک جو آنکھیں بند کیے آنسو بہاتی لیٹی ہوئی تھی، اپنے نام کی پکار پر آنکھیں وا کیں تو اپنے سامنے ڈاکٹر طارق کو دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ آپ وہ بھی بری طرح چونکی تھی، اس کا سامنا اس طرح اس سے ہوگا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ اعظم کہاں ہے؟ یہ سب آپ یہاں
اینی ماؤس اور یہ کہاں میں؟ اس کے اتنے سارے سوالات پر لیلک نظریں چرا گئی تھی اسے کہ اسی کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نرس سے معلوم ہوا تھا کہ اسے اس ہاسپٹل میں کسی عورت نے پہنچایا ہے اور پھر اس کے تمام ٹیسٹ کروائے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ اس عورت کو ہی سوچے جا رہی تھی جو خواہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہاسپٹل میں ڈال گئی تھی۔ آپ آرزم سے کو کچھ نہیں بتائیے گا پلیز۔ کیا بول رہی ہو آپ؟ ایسا پاسبل ہے کہ میں نہ بتاؤں؟ آپ نے اپنی رپورٹس پڑھی ہیں، کیا لکھا ہے ان میں؟ وہ لیلک کے اصرار کو بنا کسی خاطر میں لائے پروفیشنل انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یو آر 2 weeks pregnant۔ اندازہ ہے آپ کو اور کیا لکھا ہے؟ اس کے بتانے پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، یہ سب تو اسے آمنہ بی بی بتا چکی تھی، مگر اس کی خبر نے کسی کو خوشی دی تھی جس کو خوشی دینا چاہیے تھی۔ اس نے اپنا فون تک ریسیو نہیں کیا تھا۔ یو آر 2 weeks pregnant۔ اندازہ ہے آپ کو اور کیا لکھا ہے؟ اس کے بتانے پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، یہ سب تو اسے آمنہ بی بی بتا چکی تھی، مگر اس کی خبر نے کسی کو خوشی نہیں دی تھی جس کو خوشی دینا چاہیے تھی۔ اس نے اس کا فون تک ریسیو نہیں کیا تھا، مجھے معلوم ہے۔ اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے جواب دیا تو زارق سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے مزید اسے کریتنا اچھا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ مہل کو اس کے پاس بھیجنا چاہتا تھا تاکہ تمام مسٹری وہ سورٹ آؤٹ کر سکے۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکلا تھا اور کوریڈور میں آتے ہوئے آرزم سے ٹکرایا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ آرزم اس کو دیکھ کر پھولتے ہوئے سانس سے بولا تھا۔ یہ میرا ہاسپٹل ہے اور تم میرے ساتھ ذرا روم میں آؤ گے؟ تمہاری مسز کی رپورٹس ڈسکس کرنی ہے۔ آرزم کے پوچھنے پر اس نے نرمی سے جواب دیا تھا، ابھی مگر میں لیلک کے… وہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی اپنے پرائیویٹ روم میں لے آیا تھا۔ بولو کیا بات ہے؟ آرزم نے بنا کوئی سیکنڈ ضائع کیے بولا تھا۔ یو آر گوئنگ ٹو بی آ فادر، کنگریچولیشن ٹو دا ڈیڈ ٹو بی۔ زارق نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت سے دوچار ہوتا ہوا تیز آواز میں بولا تھا۔ آتے ساتھ اسے اتنی بڑی گڈ نیوز ملنے پر اس کا دل بہت خوش ہوا تھا۔ اب اس لیے مجھے لگتا ہے تم دونوں کے بیچ بڑی والی لڑائی ہوئی ہے، مگر یہ ہی صلح کا وقت ہے۔ اچھا ہے، لیلک کی رپورٹ صحیح نہیں ہے، تمہیں بہت خیال کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اچھی لیڈی ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ اور نمبر واٹس ایپ کر دوں گا۔ زارق نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ تھینک یو زارق۔ وہ خوشی سے نہال ہوتا اس سے ہاتھ ملاتا اس کے روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے روم سے باہر آتے ہی اس کی مسکراہٹ تھمی تھی، چہرے پر سخت تاثرات چھائے تھے اور قدم اس دشمن جاں کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے کمرے میں پہنچا تھا جہاں وہ اسے لیٹے نظر آئی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر جذباتی ہونے کو تھا، مگر کمال ضبط سے وہ اپنے جذبات کو سلا چکا تھا۔ آخر اس کی بے وفائی کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ اٹھو میرے ساتھ چلو، سپاٹ انداز میں کہتا وہ لیلک کو چونکا گیا تھا۔ وہ بند آنکھیں کھولے اتنے دن بعد اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بے رخی نظر اندازی وہ یاد کر کے اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ میں نے کہا اٹھو۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ دروازے میں کھڑا وہ اسے ایک بار پھر پکار بیٹھا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی خاموشی سے لیٹی رہی تھی۔ تم تیار ہو رہی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کے ڈھیٹ پن پہ غصے میں آیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں، بہت مطلب پرست۔ وہ پوری طاقت سے تیز آواز میں چلائی تھی کہ کمرہ پورا گونج اٹھا تھا۔ کہاں کمرے میں خاموشی کا راج تھا اور کہاں اب وہ اس سے پورے زور و بحث کر رہی تھی۔ تو میں مطلب پرست انسان ہوں پلس دھوکے باز۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دل تھا کہ اسے ایک بار صحیح دیکھنے سے ہی پرسکون ہو اٹھا تھا، مگر اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ہاں، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں آپ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کر دوں گی۔ اس کی بات پر سکونیت لیلک کو کسی طور پر چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جب سے اسے دکھا تھا دل بے قابو ہو چکا تھا، مگر اس کی خاموشی اور سکون اسے ظاہری طور پر بالکل بھلا معلوم نہ ہوا تھا۔ تم مجھ پر کیس کرو گی، وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا؟ آل رائٹ۔ اس نے ایک ناگوار نظر لیلک کی زردی مائل غمزدہ چہرے پہ
نظر ڈالنے سے گہری آواز میں کہا تھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اب بھی زور و شور سے روتی ہوئی ایک ہی جملہ بولی تھی جس کو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے سامنے دہرا رہی تھی، ناٹ اگین لیلک۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے فرنٹ سیٹ پہ نرمی سے ڈالا تھا اور سیٹ کو پیچھے کیا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ میں نے کہا ہے نا، رونا بند کرو۔ وہ جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، اسے پھر سے اسی حالت میں دیکھ کے بھننا اٹھا تھا۔ وہ اس کے صبر کا امتحان لیتے ہوئے بالکل نہیں تھکی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں اتاریں۔ وہ دروازے سے چپکتی ہوئی اس کی پہنچ سے دور ہونے کی کوشش میں سہم کر بولی تو وہ اس کے ایک ہی جملے سے تنگ آتے ہوئے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ زور سے مارا تھا کہ وہ جو ڈری بیٹھی تھی اس کی اس حرکت سے مزید سہم گئی تھی۔ اعظم نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کے سسکتے وجود پہ ڈالی تھی۔ ڈیورس چاہیے نا تمہیں؟ اعظم نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا تو وہ دروازے سے ہٹ کر اس کے قریب تر ہو گئی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پر زور دیتے ہوئے وہ گاڑی میں دھاڑا تھا۔ لیلک نے نم نظروں سے اس کے زخمی جملوں پر شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ڈونٹ ڈیورس تمہیں دے دوں گا، مگر سال بعد۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز لیلک کے کانوں میں پڑی تو وہ اس کا جملہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اپنی بے قدری پر اسے افسوس ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ واپس دروازے سے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچے، آئی برو چڑھائے، ماتھے پر شکنیں ڈالے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ اب وہ بنا آواز کیے اسے چور نظروں سے دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اس کے سوئے ہوئے سارے جذبات جاگ چکے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ اس کے کندھے سے لگ کر اتنے دن کی داستان سنائے جو اس کے بغیر گزارے تھے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے اتنا تڑپی ہے، مگر اپنا بیجا رد کیا جانا وہ بھی بے حد اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی نظر اندازی جو کتنے دن سے وہ سہ کر آ رہی تھی اسے کسی طرح سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک وقت تو اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کس قدر بے قدر انسان کو سونپی گئی ہے جس کے باعث اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ جکڑی ہوئی تھی کہ گاڑی کو بریک لگنے کی وجہ سے وہ چوکنا ہوئی تھی۔ اعظم نے گاڑی کو پارک کیا تھا اور اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی جو اسے ہی دیکھنے میں مہو تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو لیلک نے بمشکل گھبرا کر نظریں جھکائی تھیں۔ جسم میں ایک جھریلی سی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ اس کی نظروں کا حصار اپنے ارد گرد محسوس کر چکا تھا؟ اپنے پکڑے جانے کے ڈر پہ لیلک بدمزہ ہوئی تھی۔ اپنا چہرہ صاف کرو جلدی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ڈیش بورڈ پر سے ٹیشو باکس میں سے کافی سارے ٹیشو نکال کر اس کی گود میں ڈالتا ہوا بولا تھا اور گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ لیلک نے بے ساختہ ٹیشو گود سے اٹھا کر چہرے پر آہستہ سے ٹیپ کیا تھا اور اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ رونے کے بعد اس کا چہرہ زرد رنگ سے اب سرخ ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے بعد اعظم نے اس کی طرف کا گیٹ کھولا تھا اور اسے باہر نکلنے کے لیے کہا تھا۔ لیلک اس کی تکلیف میں اتر تو آئی تھی، مگر سامنے وہ کوئی اور گھر دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اسٹوریز والا سین کریٹ کریں گے آپ میرے ساتھ دیکھیں۔ اعظم میں سوری کرتی ہوں آپ سے، وہ انجان گھر کو دیکھ کر تڑپ کے بولی تھی۔ کتنی ساری اسٹوریز میں اس نے ایسا پڑھا تھا کہ ناراضگی پر ہیرو کس طرح اپنی بیوی پر الگ گھر میں رکھ کر ظلم کرتے ہیں۔ کھانا تو میں سب بنا لوں گی، مگر میں اکیلے گھر میں بالکل نہیں رہوں گی، میری طبیعت بھی تو اس لائق نہیں ہے۔ وہ دل میں عہد کرتی ہوئی خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے آنسو بہانے لگی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم پہلی لائٹ میں وہ اسے پہلے سے بھی بڑھ کر ہینڈسم محسوس ہو رہا تھا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بلا وجہ فضول باتوں میں بنا کان دھرے اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ منٹ کے اندر وہ گھر کے باہر کے بجائے اب لاؤنج میں کھڑے تھے۔ یہ لیجیے اپنی بیٹی۔ اس نے لاؤنج ملا کر لیلک کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اسے بلال صاحب کے آگے کیا تھا۔ پہلے اس نے خود مجھے چھوڑا تھا، آج میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ بلال صاحب جو کمال شاہ سے باتوں میں مصروف تھے، لیلک کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر ایک دم شاکڈ ہو گئے تھے۔ صبح کے بعد اب انہوں نے اسے دیکھا تھا، مگر اعظم کی بات پر وہ مزید شاکڈ ہوئے تھے، جبکہ حیران تو کمال شاہ بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے تیوری چڑھا کر اعظم کو دیکھا تھا۔ اعظم بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے بے ساختہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ لیلک کو اندازہ تھا کہ وہ اس سے کافی خفا ہے، مگر وہ اس حد تک چلا جائے گا یہ اس نے بالکل نہ سوچا تھا۔ ایک الگ ٹینشن نے اسے آ گھیرا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے سپاٹ چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے
صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ مزید اس کے سننے اور سمجھنے کی سکت اس میں کہاں باقی تھی۔ اگر اسے یوں چھوڑنا ہی تھا تو واپس ہی کیوں لایا تھا؟ انکل میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ویسے بھی آپ کے برادر کو میں اس قابل نہیں لگتا کہ ان کی بیٹی کے معیار پر اتر سکوں۔ پلیز آپ سے میں سوری کرتا ہوں۔ دامیر اسے ساری کہانی کال پر بتا چکا تھا، جس کی بنا پر وہ اسے ہاسپٹل سے ڈائریکٹ یہاں لایا تھا۔ بلال صاحب کی ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے اعظم بیٹا، میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی، مگر اتنی بھی کہاں دیر، پہلی ملاقات ہی تھی وہ ہماری، اور اس وقت لیلک کے لیے بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ پورے 2 مہینے سے وہ مجھ سے دور تھی، اور اتنا دور کہ واپس آنے کا کوئی سہارا چھوڑ کر بھی تو نہیں گئی تھی۔ پھر ایک دم جب تم اسے میرے پاس لے کر آئے تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ ایک باپ کی فیلنگز بھی تو سمجھو، جس کے لیے اس کی بیٹی ہی سب کچھ ہو۔ میرے پاس تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس ڈر گیا تھا۔ وہ ایک ہی بار میں اسے ساری کہانی بتاتے ہوئے آخر میں رندی ہوئی آواز میں بولے تھے، پلیز میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دو، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، بہت زیادہ۔ وہ میرے پاس اس نے کوئی بھی لمحہ تمہیں یاد کیے بغیر نہیں گزارا، اس کا خیال کرو۔ بلال صاحب کے جملے سن کر لیلک کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ اگر اس نے اپنے بوڑھے باپ کے لیے اسٹیپ لیا تھا تو وہ ہرگز صحیح تھا، ان کی محبت کے آگے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ماں باپ کا نعم البدل بھی تو کچھ نہیں۔ آپ ایسے نہیں کریں پلیز۔ بلال صاحب نے جب اسے خاموش دیکھ کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تو وہ ان کے ہاتھ پکڑتا ہوا اب کافی صحیح موڈ سے بولا تھا، ورنہ پہلے کا لہجہ اس کا کافی کٹیلا اور سپاٹ تھا۔ لیلک میرے بچے، آئندہ مجھے چھوڑ کر یوں مت جانا۔ اس بار تو میں واپس کی صورت میں تمہیں صحیح مل گیا ہوں، مگر اگلی بار مجھے ایسی تکلیف دینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اب وہ لیلک کی طرف بڑھے تھے جو صوفے پر بیٹھی ہوئی آنسو بہانے میں مگن تھی۔ بلال صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے صحیح سلامت دیکھتے ہوئے صبر کی ایک سانس بحال کرتے ہوئے بولے تھے، آئی ایم سوری ڈیڈ، آئندہ میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز اعظم نے جلے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی طبیعت کا بنا کوئی خیال کرتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی، تمہیں پتہ ہے اب میں تمہارا اکیلا ڈیڈ نہیں ہوں، تمہارے بڑے ڈیڈ بھی ہیں۔ بھائی آپ بتائیں نا لیلک کو۔ اس کے سرخ آرس پر پھیلے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولے تھے، اور آخر میں کمال صاحب کو مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا تھا، جو اب لیلک کے ساتھ ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ میں جب پہلی بار لیلک سے ملا تھا میں تب ہی پہچان گیا تھا کہ لیلک تمہاری اور لیلا کی بیٹی ہے، لیکن پھر کبھی موقع نہیں ملا کہ میں مزید پوچھ پاتا، کیونکہ اس وقت لیلک بھی سہمی ہوئی تھی۔ لیلک نے ناسمجھی سے پہلے مسٹر بلال اور پھر کمال صاحب کو دیکھا تھا، جبکہ دامیر تو پہلے ہی سب چیزوں سے کال پہ اعظم کو آگاہ کر چکا تھا، تبھی وہ پرسکون سا کھڑا تھا۔ تم میری پہلے بھی بہن تھی اور اب آفیشل بہن ہو بھائی، دامیر اپنے کمرے سے لاؤنج میں آتے ہوئے چنگاڑتی ہوئی آواز میں بولا تھا، اور لیلک کے سرد ہاتھ تھام کر اسے بیٹھنے سے کھڑا کر دیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو دامیر؟ لیلک نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے گرم ہاتھوں سے میں دیکھ کر اب بھی ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ارے یار ہم دونوں کزنس ہیں، یعنی میرے فادر اور تمہارے فادر آفیشلی بھائی ہیں، برادر ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام کر خوشی سے اسے گھمانا شروع کر دیا تھا کہ وہ دونوں لاؤنج میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے گھوم رہے تھے۔ لیلک تو اس قدر بڑی بات اور راز پر شاک سی رہ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے دامیر؟ اس کی طبیعت خراب ہے، چھوڑو اسے۔ اعظم تو اس کے ہاتھ دامیر کے ہاتھ میں دیکھ کر اور پھر یوں اسے گول گول گھمانا دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ ایک تو اس کی حالت صحیح نہیں تھی، رپورٹس کے مطابق اچھی خاصی کیئر کی ضرورت تھی، اوپر سے اسے اپنا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا۔ میری طبیعت صحیح ہے دامیر، اس کے دھارنے پر وہ منہ بنا کر بولی تھی اور خفگی سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم لوگ اب کھانا کھا کر جانا، میں اپنے چاؤمن گرم کرتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اعظم سے بولے تھے، جو اب دامیر سے محو گفتگو تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بابا مجھے گھر لے چلیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اعظم کی ایک بار پھر تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ غصے سے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں
کیوں نہیں جاؤ گی بھائی؟ رہ لینا اتنے دن اپنے گھر، اب سسرال جاؤ اپنے اور عریحہ کی شاپنگ میں مدد کرو، وہ تمہیں کتنا مس کر رہی ہے۔ دامیر کو اس کی بات اب کھلی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مزید دوری سے ان کے بیچ فاصلے اور غلط فہمیاں نہ بڑھیں۔ وہ خواہ اتنے دن سے اعظم کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن ساری کہانی جاننے کے بعد اسے لیلک سے ذرا شکایت تھی، جس کو وہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا۔ نہیں دامیر، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ چلیں انکل، آپ دونوں اب اجازت دیں۔ وہ سب سے کام لیتا، بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم انداز میں بولا تھا، لیلک تمہارے ساتھ جائے گی، یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، اور اب یہاں وہ رہ بھی نہیں سکتی۔ اپنے گھر جا کر اپنی نند کی ذرا مدد کرو، ورنہ اس کتابی کیڑے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ نکاح کے وقت کس طرح کا ڈریس پہننا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ دامیر نے قطعی نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے منع کیا تھا اور آخر میں لیلک کو تنبیہ کی تھی۔ نکاح کی؟ کیا آپ دونوں نکاح کر رہے ہیں؟ ہاں، تمہیں کس چیز کی خبر ہی نہیں یار؟ بھائی کے نکاح کا اگر سب کچھ اچھے سے نہ ہوا تو میں نے تم سے ناراض ہو جانا ہے، دامیر نے خفگی سے کہا۔ تو پہلی بار اب پورے وقت میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ کا نکاح بہت اچھے سے ہوگا دامیر، پورے ڈریمی سٹائل میں، ہماری طرح نہیں کہ ہاسپٹل میں سب کچھ۔ اور مجھے تو کبھی شادی والے وائبس بھی نہیں آئے، نہ مہندی، نہ برائڈل ڈریسز اور نہ روم ڈیکور۔ لیلک نے دامیر کے پاس جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، مگر یہ سرگوشی دامیر کے ساتھ کھڑا اعظم ضرور سن چکا تھا۔ اچھا، اب تم جاؤ گی کہ نہیں؟ اس کے آخری بار پوچھنے پر لیلک نے پرسوچ انداز میں اعظم کے سپاٹ چہرے پہ ڈالی تھی۔ اوکے، وہ مسکراہٹ چھپاتی سر جھکا گئی تھی۔ آپ مجھے صبح بغیر جگائے ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ وہ گھر آیا تو وہ اسے اپنے کمرے کے بجائے کچن میں ملی تھی، اپنے براؤن گھنے بال پشت پہ پھیلائے، وہ دوپٹہ اسٹینڈ پر اٹکائے فرائی پین میں کچھ فرائی کرنے میں مصروف تھی۔ تم آج بھی یہاں ہو؟ میں نے کہا ہے نا، آپ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سب سے پہلے شاور لیا کریں۔ جائیں زارق یہاں سے، وہ اسے کچن میں آتا دیکھ کر وہیں سے پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یہ الگ سین ہے، بندہ گھر آ کر بیوی کو حق بھی نہیں کر سکتا، ایک تو اتنے دن بعد تو تم آنی ہو۔ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے خفگی سے کہنے پر مہل اب وارننگ دیتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تم سے تو میں ابھی حساب برابر کروں گا، کچن میں گئی کیوں؟ 5 منٹ ٹھہرو ذرا، وہ اسے وارن کرتا ہوا کچن سے نکلا تھا۔ مہل اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا موڈ اور دل کی دنیا بہت دلکش ہو گئی تھی۔ ایک لمبے سفر کے بعد اسے زاری کی شکل میں محبت کرنے والا، خیال کرنے والا شخص ملا تھا۔ ان کی بھی عجیب ہی سائنس ہے۔ یہ کچن کس لیے بنایا ہے؟ عورت کے کام کرنے کے لیے۔ اگر عورت یہاں پر کام نہیں کرے گی تو پھر کرے گی کیا گھر میں؟ وہ اسٹک کو سفید کانچ کی پلیٹ میں رکھتی، اس کے اوپر گرم گرم ساس ڈالتی، کچھ فرائی ویجیز رکھ کر پلیٹ کو ٹرے میں رکھا تھا، ساتھ نائف اور فورک لے کر وہ کچن سے باہر نکلی تھی۔ آج اس نے زارق کی من پسند اسٹک بنائی تھی، اتنی خوشبو۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں پہنچی تو اسے وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا کافی فریش اور نکھرا نکھرا لگا تھا۔ یس، دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے، وہ خوشی سے بولتی ٹرے کو اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھتی ہوئی مسکراتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ یہ اس کی محبت کا ہی اثر تھا کہ وہ پہلے سے بڑھ کر خوبصورت اور دلکش ہو گئی تھی کہ زارق اس کے سامنے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز پر دھیان نہیں دے پاتا تھا۔ مجھے لگا ہے کہ مستقبل میں ہمارا ایک ریسٹورنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس نے مہل کے ہاتھ تھام کر اپنے گرد بٹھایا تو مہل اس کی بات پہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا واقعی؟ اگر ایسا ہوا تو میں نے بہت ساری اسپیشل نیو ڈشز لانچ کرنی ہیں۔ زارق وہ خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ بولتی ہوئی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو میں نے تم پہ طنز کیا تھا، آخر تم مجھے اتنی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ کھانا سرو کرتی ہو یار، اور تمہارے ہاتھ کا ٹیسٹ ہی الگ ہے۔ وہ نائف اور کانٹے کی مدد سے ایک بائٹ منہ میں لیتا ہوا اسے داد دیے ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ وہ واقعی کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔
مگر مجھے آپ کچن میں جانے بھی تو نہیں دیتے، اس نے خفگی سے کہا تو زاری کے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم خواہ خود کو ہلکان کرو، جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم تو آلریڈی میرا دل اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، پھر کھانا کھلا کر میرے کے ذریعے کیا دل تک پہنچنا؟ میرا دل ویسے بھی میرے پاس کون سا ہے؟ اس نے اس انداز میں بولا کہ مہل ایک پل کو حیران چہرہ اور تاثرات کے ساتھ اسے دیکھے گئی، پھر اس کی بات سمجھ کر آنے پر اس نے ایک مکہ اس کے کندھے پہ رسید کیا تھا۔ ہاں 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 ہاں، ویری فنی۔ وہ طنزیہ ہنس دی تھی، کیونکہ تقریباً روز وہ اسے اپنی محبت کی دلیلیں دیتا، چاہت دکھاتے نہیں تھکتا تھا۔ آئی ریلی لو یو مہل، ہنی یو آر ٹیکنگ اٹ ایز اے جوک، نتھنگ سینس می وداؤٹ یو یار، آئی جسٹ وانا پروٹیکٹ یو فرام ایوری ہارم، ڈیٹ ایز وائی۔ وہ نائف اور فورک پلیٹ میں رکھتے اس کے نرم ہاتھ تھام کر شدت بھرے لہجے میں بولا تھا، مجھے آپ کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین ہے، مگر آپ مجھے کچن میں جانے سے مت روکا کریں۔ ایک کھانا بنانا تو میں چاہتی ہوں، وہ بھی آپ کرنے نہیں دیں گے تو میرا دن کیسے گزرے گا؟ خود ہاسٹل میں ہوتے ہیں، میں بور ہوتی ہوں بس۔ وہ اس کے کندھے پہ سرک کر بوجھے لہجے میں بولی تھی کیونکہ مسز ہشام بھی کچھ دن پہلے ملک سے باہر چلی گئی تھیں۔ تمہاری بوریت بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایسا کرو تم صبح اپنے گھر چلی جایا کرو، شام میں تمہیں پک کر لوں گا، یا اریحہ کو اپنے پاس بلا لو، جیسا تمہیں صحیح لگے۔ اریحہ نہیں آئے گی، وہ مصروف ہے اور میں ہی جا سکتی ہوں بس۔ آپ بھی جلدی گھر آیا کریں، کیونکہ مجھے بھی آپ کے بغیر کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی سینس کام نہیں ٹھیک سے کرتا۔ آئی لو یو ٹو ہسبینڈ، فائنلی یو کنفیسڈ۔ اس کی اظہار محبت پہ وہ چہک کے بولا تھا، ضروری تو نہیں ہے کہ کنفیس ہی کیا جائے، ایک اچھی بیوی اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی ہے، سب کو معلوم ہے، اور اگر آپ جیسا شوہر ہو تو محبت نہیں عشق ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اعتراف محبت کرتی ہوئی با اعتمادی سے بولی تھی۔ زارق نے نرمی سے اس کی سبھی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ مائی گارجس وائفی، یو میک می ہیپی ایوری ٹائم۔ وہ اسے کندھے سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹا، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے۔ وہ جب سے گھر آئی تھی نورجہاں بیگم کے ساتھ لگی وہ باتیں کرنے میں مصروف تھی، اتنے دن بعد وہ ان سے ملی تھی، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھے، اور تو اور اریحہ بھی آج اپنے کمرے سے نکل کر نورجہاں بیگم کے کمرے میں ہی ان کے بیڈ پہ براجمان تھی۔ میں نے بھی تو آپ کا اتنا سارا یاد کیا ہے، وہ ان کے گال چومتی پیار سے بولی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ہاں، تبھی اتنے دن اپنے گھر رہ کر آئیں، میں نے کہا بھی تھا اعظم کو کہ تمہیں لے آئے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ ہاں، میری فون کالز بھی نہیں اٹھاتے تھے کبھی کبھی۔ نورجہاں بیگم کی بات پہ وہ منہ چڑھا کر بولی تھی۔ اس وقت وہ تینوں کمرے میں تھیں، جبکہ اعظم آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماما اریحہ کی شادی کر رہی ہیں کیا آپ؟ ان کا نکاح ہے کیا؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اسے ایک دم تعمیر کی بات یاد آنے پہ وہ ان سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اس نکاح کی وجہ سے ہی تو وہ اعظم کے ساتھ واپس آئی تھی، ورنہ اپنے طور پر تو وہ اس سے ناراض ہی تھی۔ جبکہ اریحہ جو لیٹی ہوئی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے غصہ آیا تھا۔ ویسے بھی صبح کی اس کی نظر اندازی وہ کہاں بھولی تھی۔ دامیر بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے، میں خود سے نہیں کہہ رہی اریحہ، اس کے ایک دم بھڑکنے پہ وہ اپنی صفائی دیتی ہوئی بولی تھی۔ اریحہ خاموش، مجھ سے کمال صاحب نے بات کی تھی، میں نے انہیں ڈیٹ بتا دی، کیا برا کیا ہے اس میں تمہیں بتانے والی تھی اریحہ۔
آپ کیا بتانے والی تھی امی؟ آپ نے اب تک اپنی ہی مرضی تو کی ہے اور اب نکاح کی ڈیٹ بھی خود سے ڈیسائیڈ کر لی۔ واؤ، صحیح ہے، وہ خفگی سے کہتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ تیز تیز بولنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ نکاح کا سن کر دل الگ لے پہ دھڑکا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے اپنے جذبات کو قابو کرتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا ماما؟ اس کے اس قدر جذباتی عمل پر لیلک شرمندہ ہوتی ہوئی ان سے بولی تھی۔ وہ کس قدر خوش اور جوش سے لیلک سے ملی تھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس نے اریحا کا موڈ سپائل کر دیا تھا۔ وہ پریشانی سے نورجہاں بیگم کی طرف متوجہ تھی۔ ابھی وہ دامیر کی وجہ سے پریشان ہے۔ صبح دامیر نے اسے ذرا سا ڈانٹ دیا تھا، اس لیے اس سے خفا ہے۔ صبح تک میں دیکھ لوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ اعظم جو لیلک کا انتظار کرتے ہوئے اسے لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا اور اسے لینے ان کے کمرے میں آیا تھا، مگر اریحا کے جملے سن کر وہ بنا کچھ اسے کہے نورجہاں بیگم سے بولا تھا، آپ پریشان مت ہونا، آپ کو پتہ ہے نا جذباتی ہے وہ ذرا۔ وہ نورجہاں بیگم کو اب بھی پریشان دیکھ کر ان کے پاس آتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، وہ مان جائے گی نا؟ کیا میں نے واقعی اس کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ اگر وہ خوش نہیں ہے تو ہم کمال صاحب اور دامیر بچے سے معافی مانگ لیں گے، مگر اسے خفا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا لہجہ نہایت فکرمندانہ تھا۔ وہ بچی ہے امی، اسے کیا پتہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور بتایا نہ دامیر سے ناراض ہیں تبھی وہ ایسا ریئیکٹ کر گئی ہے۔ اب آپ آرام کریں اور تم چلو میرے ساتھ، کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ نورجہاں بیگم کو تسلی دیتا ہوں آخر میں خاموش بیٹھی لیلک پہ نظر ڈال کر دھیمے لہجے میں بولا تھا، نہیں آج میں نے ماما کے ساتھ سونا ہے، مجھے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس کے بلاوے پر ایک دم انکار کر گئی تھی، جبکہ اعظم کے چہرے کے نرم تاثرات بدلے تھے۔ وہ اس سے جب سے ملی تھی انکار پہ انکار کرتی آ رہی تھی۔ تمہاری ماما تمہاری طرح فارغ نہیں ہیں کہ رات بھر تمہیں اپنے پاس جھیلیں، ان کو آرام کرنا ہے، صبح آ کر کرنا بات ان سے۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کی کلائی زبردستی پکڑتا ہوا دانت پہ دانت جمائے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، مجھے ماما، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے نا آج۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اصل میں تو اسے اعظم سے ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں تم اعظم کے ساتھ جاؤ، آج اتنے دن بعد آئی ہو پھر بھی اس کے پاس نہیں جانا۔ نورجہاں بیگم کی آنکھیں دکھانے پہ وہ بمشکل اپنے آنسو روکتی بیڈ سے اتری تھی اور اعظم کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ اس کو ساتھ پہ ڈالی تھی۔ لیلک کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ اچھا مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ڈر سے بولی تو وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا اور دوسرے ہی لمحے صوفے پر پڑی ہوئی ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ اس کا مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا۔ تم اتنی اہم نہیں ہو کہ تم سامنے ہوگی اور میں تمہاری قربت کو پانے کے لیے پاگل ہو جاؤں گا، خوش فہم۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیرتا ہوا طنز سے بولا تو وہ اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے تیر جیسے لفظ سہ نہیں پائی تھی، میں اہم نہیں ہوں آپ کے لیے۔ وہ دوسرے ہی لمحے بیڈ سے اٹھی تھی اور اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے کا ڈر اور خوف جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اس کی نظروں میں، اپنے لیے بے اعتباری، نفرت اور بیزاری۔ وہ کہاں دیکھ سکتی تھی اس کی محبت پانے کے لیے وہ پورا ہفتہ کتنا تڑپی تھی، اور اسے تو اس کی قدر ہی کب تھی۔ نہیں وہ اسے نظر انداز کرتا، برش ٹیبل پہ رکھتا، اب بیڈ پہ جا لیٹا تھا۔ لیلک حیرت سے اس کا نظر انداز کرنا دیکھی گئی تھی، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ میں اہم نہیں ہوں، وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ آخر کیسے وہ سکون سے سونے لیٹ سکتا تھا؟ اس کے برابر میں بیڈ پہ بیٹھتی وہ رندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی، تمہیں جواب اب تک نہیں ملا کیا؟ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے جھنجھلاہٹ کے ساتھ گویا ہوا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، جب اہم نہیں ہوں تو مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے؟ چھوڑ آتے نا ڈیڈ کے پاس۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے نرم ہاتھ مارتی ہوئی بولی تھی، تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک بار تم نے چھوڑا تھا، دوسری بار میں چھوڑ دوں گا جب تم مجھے میرے وجود کا حصہ دے دو گی۔ اب اپنا چہرہ یہاں سے گم کرو، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے بے رخی سے بولا تھا، اس کے الفاظ لیلک کے دل پہ لگے تھے۔
وہ شاک سی کیفیت میں بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کر لمبی سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ جب اسے اپنی حیثیت کا معلوم ہوا تو وہ وہاں سے اٹھی تھی اور صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ صبح کے خط میں وہ اسے بے قدر کہہ چکی تھی، تو پھر اب کیوں اس سے لڑنے گئی تھی؟ اپنی اس قدر بے عزتی پر وہ اسے ڈھیروں رونا آیا تھا، جبکہ وہ ڈھیٹ بنا لیٹا ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے تھے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج کا پورا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ اتنے بڑے انکشاف کے بعد وہ پرسکون بھی ہوا تھا۔ تب وہ بعد سے شاور لے کر بیڈ پہ آ کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس پل اسے اپنے ارد گرد سکون ہی سکون محسوس ہوا تھا۔ آج کمال صاحب کتنے خوش تھے۔ سب کو خوش دیکھ کر وہ دل سے سرشار اور مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو آفس سے آئی ہوئی ای میل اور کچھ بیکار نوٹیفیکیشنز دیکھ کر اس کا دل بجھا تھا۔ اس کی زندگی میں بس ایک ہی کمی رہ گئی تھی اور وہ کمی علیحا کی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے اپنے پاس لانا چاہتا تھا کہ اس کے وجود سے اس کی دنیا بھی مکمل ہو جائے۔ اگر اس کا کوئی میسج یا کال کا نوٹیفیکیشن ہوتا تو اس کی ساری تھکاوٹ پل بھر میں ہوا ہو جاتی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مایوس ہی ہوا تھا۔ آج کا دن جتنا مشکل تھا، اس کا اختتام اتنا ہی حسین ہوا تھا۔ علیحا کا خیال آتے ہی اس نے اسے کال ملائی تھی۔ اس کی اس پہر بھی کال ملانے پر اسے کوئی جھجک نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک وہ آرام سے پڑھنے کے لیے جاگ رہی ہوتی تھی، مگر اپنی کال کو رنگ ہوتا دیکھ کر وہ انتظار کرنے لگا تھا وہ اس کی کال ریسیو کرے، مگر تیسری بار بھی کال نہ اٹھائی گئی تو اس کے ماتھے پر بل ڈالے فون کو گھورنے لگا تھا۔ چلو تمہیں بھی صبح خود دیکھ کر آتے ہیں، کب تک ایسا میرے ساتھ کرو گی؟ وہ فون کو واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھتا اس سے مخاطب تھا، اور پھر لیمپ آف کر کے وہ تکیے پہ سر رکھ کر سونے لگا تھا۔ صبح وہ بیدار ہوا تو کمرے کو خالی پایا تھا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر وہ الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھرپور یونی جانے کے لیے تیار ہوتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا اور لاؤنج میں پہنچ کر کوٹ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی کرسی پہ ڈالا تھا۔ نور جہاں بیگم شاید اب تک نہیں اٹھی تھی، تبھی ڈائننگ ٹیبل خالی تھی، مگر کچن سے آتی خوشبو محسوس کرتا وہ کچن کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کے قدم دروازے پہ ہی ٹھٹک گئے تھے۔ وہ اپنے ہی آپ میں مصروف، اپنے سیاہ لمبے گیلے بال پشت پہ ڈالے، گلابی دوپٹہ گلے میں پہنے، نہ جانے کیا بنانے میں مصروف تھی کہ وہ اس کی نم پشت اور اس کے حسین بال، جن کا وہ شروع سے ہی دیوانہ تھا، ہی دیکھ پایا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کا ضبط چھلکنے کو تھا۔ اس کی یہی لاپرواہی تو آرزم کی کمزوری تھی کہ وہ اپنی ذات سے بالکل لاپرواہ رہتی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھاتا اور ایک دم اس کی پشت کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نم وجود میں سے آتی فریش باڈی اسپرے کی خوشبو محسوس کرتا اس کے اتنے دن سے بندے جذبات پر ضرب پڑنے لگی تھی۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر رات کی ہوئی بدمزگی کے بعد وہ کیسے اس کی طرف بڑھ سکتا تھا؟ رات کو وہ کتنی دیر تک خود کو ملامت کرتا رہا تھا، اس کو صوفے پہ بیٹھے روتا دیکھ کر کتنا نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آیا تھا، مگر لیلک کی حرکت وہ اب بھی نہیں بھول پایا تھا۔ اتنے بے چین دن اور راتیں وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ اس طرح اپنا حلیہ بکھرائے کچن میں چولہے کے آگے کھڑے ہو کر مجھ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرنا چاہتی ہو؟ اپنی ان زلفوں کو ذرا کلپ کے حدود میں رکھا کرو۔ اور ناشتہ کہاں ہے میرا؟ تمہیں معلوم ہے نا میری یونی کا وقت ہے، یا اس گزرے ہفتے میں سب فراموش کر چکی ہو؟ آرزم نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ لیلک جو فرینچ ٹوسٹ بنانے میں مصروف تھی، اس قدر اچانک استاد پر بھکلائی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ دم سادے اس کے الفاظ کو بہت ضبط سے پی گئی تھی۔ کچھ بولنے کے لیے زبان کھولنا چاہی تھی، مگر لفظوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ فاصلہ قائم کرتی اپنی کلائی اس کے مضبوط ہاتھ سے چھڑواتی فرینچ ٹوسٹ اب فرائی پین میں ڈالنے لگی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پاؤں پٹکتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ لیلک نے اس کے جاتے ہی رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ دیتی ہوں میں تمہیں تمہارے وجود کا حصہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ٹوسٹ فرائی کرنے لگی تھی، ساتھ میں اس نے کچھ انڈے فرائی کیے تھے اور پلیٹ میں ڈالے تھے۔ فریج سے جوس کا پیکٹ نکال کر جگ میں ڈالا تھا اور سب چیزیں ایک ہی بڑی ٹرے میں رکھ کر باہر ٹیبل کی جانب لے آئی تھی۔ تم کب آئے؟ وہ آرزم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود نامیر کو دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس نے احتیاط سے چیزیں ٹیبل پر رکھی تھیں۔ بس ابھی آیا ہوں، ڈیڈ سو رہے تھے، اکیلے ناشتہ کیا کرتا، سوچا آرزم کے ساتھ کر لوں۔ وہ مسکین سی شکل بناتا ہوا بولا تھا۔
اصل میں تو وہ اریحا کو دیکھنے آیا تھا۔ آپ کے لیے پراٹھا بنا دوں؟ آپ پراٹھا ہی لیتے ہیں نا؟ وہ دھیمے لہجے میں آفر کرتی ہوئی بولی تو دامیر نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ نہیں یار، تم آرام کرو، میں یہ بھی کھا لیتا ہوں۔ ناشتہ تو ویسے بھی ایک بہانہ تھا، وہ بس ٹیبل پر اریحا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اوکے، پھر میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہیو اے گڈ ڈے دامیر۔ وہ خاص طور پر اس کا نام لیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اعظم کے ناشتہ کرتے ہاتھ اس کی حرکت پر رکے تھے۔ تم دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دامیر اپنی پلیٹ میں انڈا رکھتا ہوا اس سے بولا تھا۔ ٹھیک تو کچھ تمہارے اور اریحا کے بیچ بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی دخل اندازی کی؟ وہ اس کی بات پر چڑھ کر بولا تھا۔ ہاں تو وہ بہن ہے میری، اس کا موڈ دیکھ نہیں رہا کتنا خراب ہو رہا ہے، اور جبکہ تمہیں پتہ ہے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ اور میں نے کون سا اریحا پہ ظلم کر دیے کہ تم دخل اندازی کرو گے؟ ہمارے بیچ کبھی بھی کچھ صحیح نہیں تھا، مگر جب ہم ساتھ ہوں گے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کی بات پر دو بدو بولا تھا۔ وہ پل بھر میں لیلک کے لیے جذباتی ہوتا ہوا اعظم کو بالکل نہ بھایا تھا۔ تو میں نے کون سا اس پہ ظلم ڈھائے ہیں؟ وہی مجھے چھوڑ کے گئی تھی، جبکہ تم نے میری بہن پہ ظلم نہ بھی ڈھائے ہوں، مگر اسے کل صبح اگنور بھی کیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ بہت دعوے کرتے ہو نا اس سے محبت کے، اگر اس کے چہرے پہ کبھی بھی اداسی دیکھی تو میں وہیں تمہارے منہ پر مکہ دے کر میں نے تمہارا چہرہ بگاڑ دینا ہے دامیر۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا کوٹ پہنتا ہوا بولا تھا۔ اگر میں بھی لیلک کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا تھا۔ دامیر نے لیلک کو ہی صحیح ٹھہرایا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ لیلک کی اس حرکت کو نظر انداز کر دے، ورنہ اس کے طور طریقوں سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ اگر اس کے دل سے کوئی اتر جائے تو واپس اسے دل میں بسانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی ذات کے ایک ایک پہلو سے وہ واقف تھا۔ مگر میں نے اس کے لیے اپنی ماں کے بجائے اسے ہی چنا تھا۔ ہماری شادی آسان نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے ہر جگہ ہر لمحے اسے بچایا تھا۔ خیر، تمہیں کیوں میں وضاحت دے رہا ہوں؟ گڈ بائے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اسے ناشتے کی ٹیبل پہ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اعظم کی بات کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ ان کی شادی تو بالکل آسان نہیں تھی، وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ سب سے پہلا کام وہ اریحا کو منانے کا کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد لیلک سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی ناشتہ چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کمرے میں نوک کر کے داخل ہوا تو وہ خلاف توقع بیڈ پہ لیٹی ہوئی ملی تھی۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا بالکل اس سے الٹ، جبکہ اریحا تو لیٹے ہوئے کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ کمرے میں محسوس ہوتی فریگرنس کو محسوس کر کے ایک دم ہی لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے آپ؟ بے ساختہ کتاب اس سے چھوٹ کر بیڈ سے کارپیٹ پہ جا گری تھی۔ اس نے دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا تھا جو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نامحسوس طریقے سے اس نے اپنے تمام بال پشت سے آگے کی طرف کیے تھے۔ صبح اٹھ کر اس نے نائٹ سوٹ کو تبدیل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں یوں آنے کی، مینر لیس انسان! اس نے پہلے اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کو گھورا تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں کیسے بھی کپڑوں میں رہ سکتی تھی، یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ مگر اب دامیر کو سامنے دیکھ کر وہ ساری غلطی اس کی ہی ٹھہرا چکی تھی۔ نوک کیا میں نے پہلے، اس نے اس کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر نظریں کھڑکی کی طرف متوجہ کی تھیں۔ اس کی بوکھلاہٹ پر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتے آتے رہ گئی تھی۔ یہ کوئی نوک کرنا ہوتا ہے؟ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے کمرے میں آتے ہیں؟ کوئی تمیز وغیرہ ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کہاں عمر گزاری ہے۔ وہ اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی پنکھ پٹک پٹک کر الماری سے ایک ایک ہینگر نکال کر اس کے مڑنے سے پہلے ہی باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ خود میں جیسے بہت تمیز ہے، مجال ہو کہ کبھی مجھ سے تمیز سے بات کی ہو۔ وہ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے پہ اب مڑ کر کارپیٹ پہ پڑے اس کی کتاب اٹھائی تھی۔ جب کتاب دیکھی تو وہ اسے کوئی ناول معلوم ہوا تھا۔ یکدم اس کی بھویں چڑھی تھیں۔ مادام اپنی کورس کی بکس چھوڑ کر رومانس پڑھ رہی ہیں؟
اسے ناول اٹھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور خود بیڈ کے کونے پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے کو وہ اس کا باہر نکلنے کو انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک گئے نہیں آپ؟ دامیر نے اسے دوسری بار پیلے رنگ کے شلوار قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں دیکھا تھا جو وہ اپنے چاروں طرف لپیٹ کر آئی تھی۔ اس کے ہونٹ اب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، چلو باہر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ بیڈ پہ ہاتھ پیچھے کو رکھتا ہوا تھوڑا پھیل کے بیٹھا تو اریحا کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ میرے بیڈ پہ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ یہ کس طرح بیٹھے ہیں؟ وہ اس کی آفر کو نظر انداز کر کے اس کے بیڈ پہ بیٹھا کم اور زیادہ لیٹے ہوئے دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا کمبل دامیر کی پشت کے نیچے تھا۔ اب تم سے اجازت میں کب سے لینے لگا؟ اور تمہارا ہے کیا یہ؟ تم نے بنایا ہے اسے؟ وہ مزید اسے چڑھاتا اب تکیے پہ سرک کر پورا لیٹ چکا تھا۔ ہاں میرا ہے، اب تو چادر بھی بدلنی ہوگی۔ میں نے کہا اترے میرے بیڈ سے۔ وہ غصے سے لال پلی ہوتی کمر پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ ابھی کل کی وہ اس کی بے عزتی شرم کے باعث آنسو لیے نظریں جھکا کے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی قربت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں میری فیلنگز کا اندازہ نہیں ہے، تبھی تم قدر نہیں کرتی۔ ہمیشہ مجھے ہر چیز کے لیے ڈینائی ہی کیا ہے۔ وہ ماتھے پہ بل لیے اسے گھورتا ہوا بولا تھا اور اتنی دیر بعد بالآخر اس کے پاس سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی کپڑے صحیح کرتی اٹھ بیٹھی تھی اور فوراً سے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اوکے، وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ایک دم سے اٹھ جانے پر اس کے پیچھے کو بھاگی تھی۔ آفس دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ پہ ناراضگی سوٹ نہیں کرتی۔ ناراض ہونے کا رائٹ صرف میرے پاس ہے اور منانا آپ کو آنا چاہیے۔ اس کی شرٹ کے بٹن پہ ہاتھ رکھتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ واٹ؟ دامیر کے سنجیدہ تاثرات سنجیدہ ہی رہے تھے۔ اریحا نے نارمل تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا، جیسے اسے بات سمجھ نہ آئی ہو، پھر خود ہی مسکرائی تھی۔ اب اتنی بھی مشکل بات نہیں، میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب پھر میں تم سے شادی نہ کروں کیونکہ تم مشکل ہو، اور مشکل چیزیں میں چیس نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ پر سے ہٹاتا وہ دیوار پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو اریحا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ روزانہ واک کریں گے۔ وہ خلاف عادت دھیمے لہجے میں اس سے گویا ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے شادی نہ کروں اگر واک نہ کی تو؟ دامیر کے جواب پر وہ پھر سے بولی تھی۔ میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے کینڈل لائٹ ڈنر پسند ہیں، تو آپ نے میرے لیے ہر ویکنڈ کینڈل لائٹ ڈنر ارینج کرنا ہوگا۔ وہ اب منہ بنا کر مگر نرم لہجے میں ہی گویا ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے شادی نہ کروں اگر کینڈل لائٹ ڈنر ارینج نہیں کر سکتا تو؟ یہ کیا شادی نہ کرنے کی ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے؟ آپ کو اب مجھ سے ہی شادی کرنی ہوگی، پھر دیکھتی ہوں کیسے میرے لیے ڈنر ارینج نہیں کرتے۔ اور یہ میرا آرڈر ہے اور آپ پر میرے سارے آرڈرز ماننا فرض ہے، اوکے؟ اس کی شادی نہ کرنے پر اب کی بار وہ چڑھ کے بولی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں تم سے شادی کروں؟ وہ بنا مسکرائے اب بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں تو پھر اپنی پڑوسن سے کرنی ہے؟ اس کے پھر فضول سے سوال پر وہ کمر پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی تھی۔ نہیں تم سے ہی، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ اس کا نرم ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ مگر کہاں؟ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ شاپنگ کے لیے دوپہر سے پہلے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ مگر امی کو تو بتایا ہی نہیں، میں کال کر لوں گا انہیں، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں مگر پھر آپ کی پاکٹ سے بہت سارے پیسے جانے والے ہیں، خیال رکھیے گا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ آیا تھی۔ دامیر نے اس کو مسکراتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہمیشہ سے تمہارے لیے ہی جمع کیے ہیں،
اور اب تم پر ہی خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ تھام کر وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو ایک پل کو تو وہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں کھو گئی تھی، مگر پھر اپنی خوش قسمتی پر یقین کرتے ہوئے ہلکے سے ہنس دی تھی۔ کچن میں کھڑی وہ سلیپ پہ ہاتھ رکھ کے اب ہلکان ہو گئی تھی۔ آج پورے 8 دن بعد وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ چیزیں تو وہ بنانا ہی بھول گئی تھی، مگر پھر ریسیپیز یاد کرتے ہوئے وہ کھانا بنانا شروع ہو گئی تھی۔ بالآخر جب وہ کھانا تیار کر کے ہٹی تو اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اوپر سے صبح ناشتہ کیے بنا ہی وہ سو گئی تھی اور پھر اٹھتے ساتھ ہی کچن میں دوپہر کے کام کرنے لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ پہلی دفعہ تھا یہ کہ وہ اپنی طبیعت خراب ہونے میں بھی کام کر رہی تھی، ورنہ مسٹر شاہ کے گھر میں تو اس نے طبیعت صحیح میں بھی کبھی کچن میں کام نہیں کیا تھا۔ اریحا وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل رہی تھی جب اسے لاؤنج میں آتی ہوئی اریحا دکھائی دی تھی۔ شاید وہ ابھی شاپنگ سے لوٹی تھی جبھی اس کے ہاتھ میں اتنی تعداد میں شاپنگ بیگز تھے۔ جی بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم پلیز کھانا لگا دو گی؟ مما کو بھوک لگی ہوگی، مجھے میری طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی۔ وہ ڈاکٹر کے ریسٹ کہنے کے باوجود کام میں مصروف تھی، مگر اب واقعی اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھی تھی۔ تو آپ نے کھانا کیوں بنایا؟ کل ہی تو آپ آئی ہیں، صبر کریں، باقی کام میں دیکھتی ہوں۔ وہ شاپنگ بیگ کو صوفے پہ ڈالتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، جبکہ لیلک کا زرد چہرہ دیکھ کر وہ خاصا فکرمند ہوئی تھی۔ ہاں پلیز رائتہ بنا دو تم، وہ بمشکل کہتی سر ٹیبل پہ رکھ گئی تھی، جبکہ اریحا نے ہاتھ بیسن میں دھو کر جلدی جلدی رائتہ بنایا تھا۔ اس نے جب کھانا ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ڈھکن ہٹایا تو بریانی دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ لیلک بریانی تم نے بنائی؟ کیا واقعی وہ ڈھکن کو ایسے ہی چھوڑ کر کچن سے باہر کی طرف بھاگی تھی؟ ہاں کوشش تو کی ہے، اب پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ وہ ٹیبل پر سے سر اٹھا کر لاچار سے لہجے میں بولی تو اریحا پریشان ہوئی تھی۔ بھائی آپ سے ناراض ہے نا؟ ان کے لیے بنائی؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو لیلک مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اریحا اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ دونوں کے بیچ کشیدگی چل رہی ہے، مگر پھر بھی تعمیر سے اس سے زیادہ وہ کچھ نہ جان سکی تھی۔ آپ ان کو منا لیں، ویسے بھی اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ جب آپ اپنے بابا کے گھر تھی تو آپ کے بغیر کمرے میں ہی نہیں جاتے تھے اور کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، یوں بھی ناشتہ کیے بغیر جاتے تھے۔ آپ ان سے سوری کہیں گی تو مان جائیں گے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہاتھ تھام کر بولی تو لیلک نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی۔ اسے اریحا کے ہاتھوں اتنا سب سن کر حیرت بھی ہوئی تھی۔ کہا تھا سوری، مگر کہتے ہیں تم اب اہم نہیں رہی۔ مجھے لگتا ہے انہیں مجھ سے محبت ہی نہیں رہی، میں ہی پاگلوں کی طرح ان کو چاہتی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتی بچوں کی طرح روتی ہوئی بولی تھی۔ اریحا افسوس کے ساتھ مسکرا بھی دی تھی۔ اتنی جلدی بھی اب محبت نہیں ختم ہوتی، اور جھوٹ بولا ہے انہوں نے، ذرا ان سے ان کے خلاف بات کریں تو دیکھنا کیسے لائن پر آئیں گے۔ وہ اس کی حالت پہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ لیلک نے مارے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ کیا مطلب؟ ہم مطلب یہ کہ ان کو بولیں گے مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا، طبیعت صحیح نہیں، بابا کے گھر چھوڑ آئیں، پھر بتائیں گے کہ کتنی اہم ہیں۔ اب ایسا بولا تو انہوں نے سچ میں مجھے ڈیورس دے دینی ہے؟ وہ لہجے میں ناراضگی سموئے بس سوچ کے رہ گئی تھی۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ویسے آپ خوبصورت تو بہت ہیں، بال بھی بہت پیارے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے آنکھ دبا کے بولی تو لیلک کو بالوں سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے آگے کا سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، تم مجھے ذرا ٹھنڈا پانی دے دو، دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ سرس بات میں ہلا کے بولی تھی، جبکہ اریحا اس کے لیے پانی لینے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کرسی پہ بیٹھی اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ دل تھا کہ حد سے زیادہ گھبرا رہا تھا، جبکہ گرمی نے اور تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا کر آرام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔
جوس۔ اریحہ کچھ دیر بعد اس کے لیے پانی کی جگہ جوس لے آئی تھی۔ دودھ سے بھرا یہ ملک شیک دیکھ کر اس نے بامشکل گلاس تھاما تھا۔ مگر میں نے پانی، ارے جوس زیادہ اچھا رہے گا، کافی لو فیل ہو رہی ہیں آپ۔ اریحہ کی وضاحت پر اس نے سر اس بات میں ہلا کر گلاس کو لبوں سے لگایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ذرا سا جوس پینے کے بعد اس کا دل مزید گھبرا گیا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی اٹھی تھی اور نورجہاں بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ اوپر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو جانی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر باتھ روم کی جانب بڑھ کر بیسن پہ جھکی تھی۔ لیلک بچے کیا ہوا؟ نورجہاں بیگم جو کرسی پر بیٹھی کتاب کے مفہوم کا مطالعہ کر رہی تھی، اسے ایک دم کمرے میں اس قدر جلدی میں داخل ہوتے دیکھ کر کتاب کو بک شیلف میں رکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ لیلک، طبیعت صحیح نہیں تمہاری؟ وہ اس کی جھکی کمر کو سہلاتی فکر مندی سے بولی تھی۔ لیلک نے بمشکل سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں 2 سے 3 الٹیوں میں ہی نم ہو گئی تھیں۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے منہ دھوتی ہوئی نل بند کر چکی تھی۔ بس یا اور آ رہی ہے؟ وہ مستقل اسے سہارا دیے اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ اس کے منع کرنے پر وہ اسے کمر سے تھام کر کمرے میں لے آئی تھی اور بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی میں ڈاکٹر کو کال کرنے لگی ہوں۔ اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ امی، میں نے جوس دیا تھا ان کو اور انہیں وامٹ ہو گئی۔ سوری لیلک، مجھے کیا پتہ تھا؟ اریحہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو نورجہاں بیگم نے اسے روک دیا تھا۔ تم اچھی سی ڈاکٹر کو کال کرو اور جلدی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ تو چکی تھی، مگر پھر بھی ایک بار کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ مما، آپ کا کال مت کریں ڈاکٹر کو پلیز۔ نورجہاں بیگم اس کے پاس آگے بیٹھی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی تھی، کیسے نہ بلاؤں؟ کیسے پیلی ہو رہی ہو؟ ذرا کچھ دنوں میں ہی تمہارا رنگ اتنا ڈل ہو گیا ہے اور کمزور بھی کتنی ہو رہی ہو۔ تمہارا صحیح سے چیک اپ ہوگا تو پتہ لگے گا کیا ہوا ہے۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تو اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ مجھے نہیں کروانا چیک اپ مما، آپ کو پتہ تو ہے مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں کروانا دوبارہ سے چیک اپ، مجھے ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اعظم کو سب ڈاکٹر نے بتایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، مگر ڈاکٹر کو مت بلائیں۔ وہ پہلے بھی ڈاکٹر کے پوچھے گئے سوالوں پہ کچھ صحیح سے جواب نہ دے سکی تھی، اب بھی کسی بھی ڈاکٹر کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ مگر میں نے تو اب کال کر دی ہے۔ وہ فون کو ٹیبل پہ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ لیلک، ویسے تمہارے سامنے یہ گھر گھومتا ہے یا یہ کمرہ چکراتا فیل ہوتا ہے؟ اس کے پاس آتی ہوئی بولی تو لیلک نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلیں امی، اب آپ تیاری پکڑیں سویٹر بننے کی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو نورجہاں بیگم نے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ تم پہ ابھی یہ باتیں زیب نہیں دیتی، جاؤ جا کر فریش ڈرنک لاؤ لیلک کے لیے، دودھ مت لے آنا دوبارہ۔ وہ اسے ڈانٹتی ہوئی بولی تھی، جبکہ لیلک ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یار امی، اس بار کے پیپرز دینے کے بعد آفیشیل ڈاکٹر کا ٹیگ آ جائے گا مجھ پہ، یہ باتیں زیب نہیں دیں گی تو انجینئرز پہ دیں گی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو لیلک بیچ میں بولی تھی، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ تم آرام کرو اور میں ذرا تمہارے شوہر کو پوچھتی ہوں، اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپائی ہے۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی اور اب اسے کال کرنے لگی تھی۔ مما، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز انہیں مت کچھ بولیے گا، انہیں بھی کل رات ہی معلوم ہوا اور مجھے بھی 2 دن پہلے، وہ آپ کو بتانے ہی والے ہوں گے آج۔ وہ ان کے تیور دیکھتی صفائی دیتے ہوئے بولی تھی، اصل میں تو وہ اعظم کی مزید ناراضگی سے ڈر رہی تھی۔ اور تم نے کیوں 2 دن سے چھپایا؟
مما وہ ان کے اگلے سوال پر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ مما مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، میں بے ہوش ہوئی، پھر جب اٹھی تو آمنہ بی نے مجھے بتایا تھا مجھے تو ہینڈل کرنا ہی نہیں آتا کچھ، اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اعظم کو بھی ڈاکٹر نے ہی بتایا تھا۔ آپ پلیز ناراض مت ہوں، آپ کی ناراضگی اور سخت والے روپ میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولی تھی۔ نور جہاں بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ جب طبیعت صحیح نہیں تھی تو صبح سے کام کیوں کر رہی تھی؟ آج کے بعد اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا اور نہ ہی کچن میں جانا ہے، تمہارا کمرہ بھی نیچے کرنے لگی ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی فکر مندی سے گویا ہوئیں تو لیلک نے ان کے سینے سے سر ٹکایا تھا، سر ہٹایا تھا۔ میں اعظم کے لیے کھانا بنا رہی تھی، وہ ناراض بھی تو ہیں مجھ سے اور مان بھی نہیں رہے۔ اچھا کھانا کھا کر تو مان جائیں گے نا؟ وہ پرامید لہجے میں بولی تو نور جہاں بیگم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ تم سے ناراض ہے تو پہلے مجھے تمہیں بتانا تھا، اچھے سے طبیعت ٹھیک کرتی، یوں خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم چکر سے گر جاتی کچن میں تو پتہ بھی نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ سوری، آئندہ نہیں جاؤں گی کچن میں، مگر اتنے دن کچن میں نہیں جانے دیں گی تو جو آپ نے بنانا سکھایا ہے وہ میں بھول جاؤں گی نا؟ وہ اب نئی پریشانی کے ساتھ بولی تو وہ بے ساختہ نور جہاں بیگم اس کی معصومیت پہ مسکرا دی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم ٹھیک رہو، یہی کافی ہے، اور تھینک یو لیلک فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی شدت محبت سے بولی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پہ وہ دونوں چونکی تھیں۔ ڈاکٹر ہے شاید، چلو اب تم لیٹ جاؤ۔ نور جہاں بیگم بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تھیں۔ مما پلیز اکیلا مت چھوڑیں، میرے ساتھ ہی بیٹھی رہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر انہیں روکنے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا چپ تو کر جاؤ۔ وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس ہی دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لاؤنج سے لا کر تمام شاپنگ بیگز اپنے کمرے میں رکھے تھے اور اب بیڈ پہ پھیلائی شاپنگ کو دیکھنے میں مگن تھی۔ نکاح کے جوڑے کو ہاتھ میں لیے اس کے چہرے پہ ایک مطمئن اور خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی دامیر نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے نکاح کے جوڑے اور اس کی ہر میچنگ کی چیز دلا کر روزمرہ کی بھی ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ وہ اس قدر جلدی پر پہلے تو پریشان ہو گئی تھی، کہاں کل کو وہ اس سے سخت ناراض تھی، کہاں وہ ابھی اس سے بالکل راضی بیٹھی تھی، اور کہاں کبھی وہ اسے دیکھنا اور اس کا نام اپنے نام کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اتنی جلدی دل کی دنیا تبدیل ہونے میں وہ خود حیران و پریشان تھی۔ دامیر کی توجہ اور محبت کا ہی اثر تھا کہ اس کا دل اب اس کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا۔ تم نے بتایا ہی گھر میں۔ اپنے موبائل اٹھایا تو دامیر کا میسج دیکھ کر وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی۔ نہیں، کیونکہ بھابھی کی طبیعت ذرا صحیح نہیں ہے، امی تھوڑی سی پریشان ہیں، آپ خود بات کر لیں۔ اس نے ایک لمبا میسج لکھ کر اسے بھیجا تھا۔ اگلے ہی لمحے دامیر کی کال آنے لگی تھی۔ کیا ہوا لیلک کو؟ اس نے کال ریسیو کی تو دامیر کا پہلا سوال سن کر وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ اتنی فکر ہے آپ کو لیلک کی؟ سلام بھی نہیں کیا مجھ سے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کھانا کھایا یا نہیں؟ جب دل میں وہ آن بسا تو وہ اس سے شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بہن ہے میری وہ، اس کی طبیعت ویسے بھی صحیح نہیں اریحا، اور مجھے پتہ ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، جلدی سے کھانا کھاؤ، لیٹ نہیں کیا کرو۔ وہ اسے ذرا سی وضاحت دیتا بولا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ ان کی طبیعت صحیح نہیں؟ اس کے اگلے سوال پر وہ آفس میں بیٹھا مسکرایا تھا۔ اب وہ تپ رہی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔ اس نے الٹا جواب دیا تو اریحا نے سرخ چہرے کے ساتھ فون کو گھورا تھا۔ پھر تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ ماموں بنیں گے ان کے بچوں کے۔ بھائی جو ہے، وہ لفظ چبا چبا کر ہلکا سا آیا غصہ دباتی ہوئی بولی تو دامیر ہنسی ضبط کی نہیں کر پایا تھا۔ بنیں گے کیا، بننے والا ہوں میں ماموں اور تم مامی، رائٹ؟ مطلب صرف امی اور مجھے نہیں پتہ تھا، باقی سب کو خبر ہے۔ اس کے جواب میں وہ تنگ کر بولی تھی۔ تمہیں خبر رکھنی چاہیے نا، تمہیں ہی اپنی کتابوں اور کمرے سے فرصت نہیں ملتی۔ ہاں یہ بھی میری غلطی ہے۔ اب اریحا اس کے ٹوکنے پر منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا تمہاری غلطی نہیں ہے، تم لنچ کرو، مجھے ذرا ای میل کرنی ہے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں مری جا رہی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، نامور بزنس مین نہ ہو تو؟ وہ اس کے فون رکھنے کے کہنے پر غصے سے بولی تھی۔
ایک دن تم نے مجھ سے بات کرنے کے لیے تڑپنا بھی ہے، اور وہ دن جلدی آنے والے ہیں مائی لیڈی۔ چلو اب ٹیک کیئر۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو ریحا نے فون بند ہوتے ہی فون کی اسکرین پر نظر آتی اس کی تصویر کو دیکھا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آیا تو اسے ڈھونڈنے پر بھی لیلک کمرے میں نہ ملی تھی۔ پہلے کمرے، پھر بالکنی اور آخر میں باتھ روم چیک کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ کر اوپر کا پورا پورشن دیکھتے ہوئے اب سیڑھیاں اترتا ہوا لاؤنج میں ہوتے ہوئے کچن کی طرف گیا تھا۔ لیلک کہاں ہے امی؟ وہ کچن میں نورجہاں بیگم کو مصروف دیکھ کر بولا تھا۔ نورجہاں بیگم کے لمحے بھر کے لیے پھل کاٹتے ہاتھ رکے تھے۔ اپنے بابا کے گھر گئی ہے۔ وہ دوبارہ سے پھل کاٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ ان کے بات پر اعظم کے چہرے کے تاثرات خطرناک قسم کے بگڑے تھے۔ مگر کیوں؟ کل رات ہی تو میں لایا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کے سلیب کے سامنے بیٹھتا ہوا تشویش زدہ انداز میں بولا تو نورجہاں بیگم نے چھری ایک طرف رکھی تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ دوپہر میں تمہارے لیے کھانا بناتے ہوئے اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی کچن میں۔ تمہیں تو اس کا خیال نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کے بابا کے گھر بھیج دیا۔ وہاں کم از کم اس کا خیال تو رکھ لیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے ویسے بھی بہت احتیاط بتائی ہے، اور تم سے کہاں سنبھلنی تھی وہ، تم جا کر اپنی یونیورسٹی سنبھالو۔ انہوں نے پہلی بار میں ہی اسے جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اعظم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اوہ، تو آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ یار آپ بھی حد کرتی ہیں۔ اب اتنا تھکا ہوا آیا ہوں، پھر سے ڈرائیو کر کے اسے لینے جاؤں؟ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر گاڑی کی چابی نکالتا ہوا بیزاریت سے بولا تھا۔ اسے لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ آپ کو پتہ بھی ہے اس کے بغیر مجھے میرا کمرہ بھی کاٹنے لگتا ہے، آپ نے پھر اسے وہاں بھیج دیا۔ میں رکھتا نہ خیال اس کا، شام والی جاب میں نے چھوڑ دی ہے، اب جلدی آیا کروں گا گھر۔ پھر بھی میری تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ اپنا بازو چھڑاتا غصے اور غم سے ملی جلی کیفیت میں بولا تھا۔ ہاں تو تمہیں اس کی فکر ہے؟ ان کے اگلے سوال پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا مطلب مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے ہر انداز سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، جو آپ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، چہرے پہ مایوسی کے اثرات چھائے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں سو رہی ہے؟ واٹ؟ اتنی دیر سے کیا تھا یہ سب؟ ان کے جواب پر وہ ہاتھ اٹھا کے رہ گیا تھا، مگر اس کے لیے یہ ہی خوشگوار احساس تھا کہ وہ گھر میں ہی موجود ہے۔ اس نے لاپرواہی سے چابی سلیپ پہ رکھی تھی۔ اوہ تھینک یو امی۔ اس کے چہرے پہ اب جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ لیتے جاؤ، کھلا دینا اسے اگر اٹھ جائے تو۔ وہ پھلوں سے بھرا ہوا باؤل اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی تو اس نے فوراً وہ باؤل تھاما تھا اور کچن سے باہر نکلا تھا۔ بے ساختہ نورجہاں بیگم نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ سے لائٹ کے سارے سوئچ آن کیے تھے۔ کمرے میں روشنی پھیلی تو وہ اسے بیڈ پہ لیٹی ہوئی نظر آئی۔ لیلک جو کمرے میں اندھیرا کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم کمرے میں روشنی محسوس کر کے بند آنکھیں کیے بولی تھی، مما لائٹس بند کر دیں۔ وہ چہرے پہ ایک بازو رکھے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات انسنی کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ باؤل کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے خوبصورت نرم بالوں پہ ہاتھ رکھتا نرمی سے بولا تھا، آپ کب آئے؟ وہ جو کروٹ لیے لیٹی تھی، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے سیدھی ہو کر لیٹی۔ روشنی میں اس کا چہرہ اتنے قریب دیکھ کر لیلک کے دل کی دھڑکن معمول پر آئی تھی، ورنہ کہاں رات کو وہ اس سے دور صوفے پہ تھی اور صبح بھی کہاں وہ اس کے قریب تھا۔ بالکل ابھی وہ اس کا زردی مائل چہرہ دیکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس نے دوبارہ کروٹ لینا چاہی تو اعظم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پھولے ہوئے گال پہ ایک ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں میں سموئے ہوئے تھا۔ جن کی آپ کے سامنے اہمیت ہے ان کے پاس ہی جائیں، میری تو کوئی اہمیت نہیں نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ رات کے وہ پل اس کے ذہن میں گھومے تھے۔ اس کے کس قدر مان سے پوچھنے پر بھی اعظم نے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی تم، خواہ کیوں کھانا بنا رہی تھی؟ منع کیا ہے نا تمہیں فضول کے کام کرنے کو؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا تو لیلک بے ہوش والی بات سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ فضول کام نہیں تھا، آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ صبح بھی آپ ناشتہ کیے بغیر چلے گئے تھے، اس نے بے رخی سے کہا تو اعظم کو حیرت ہوئی تھی۔ صبح تو وہ اس کو سی آف کیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی تھی، پھر اس کو کیسے معلوم کہ وہ ناشتہ کیے بغیر گیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا؟ عورت اور مرد کی محبت میں یہی فرق ہوتا ہے، عورت محبت کرنے پہ آ جائے تو اسے ذرے برابر کی بھی خبر ہوتی ہے، مگر مرد اظہار پا کر اپنی محبت سے ہی بعض اوقات بے رخی اختیار کر لیتا ہے اور پھر قدر بھی نہیں کرتا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتی مایوسی سے بولی تھی اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ اعظم نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے صحیح کیے تھے۔ یہ لائن کہاں پڑی تھی؟ آپ کو تو ڈائیلاگ ہی لگے گا۔ میں نے تو یہ آبزرو کیا ہے کہ کیسے مرد اپنی ہی محبت کو دھتکارتے ہیں، جیسے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ وہ اس کی بات پہ تنگ کے بولی تھی، اب تم سراسر غلط کہہ رہی ہو۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس عورت کو وہ تڑپانے یا دکھ دینے کا کبھی خواہش مند نہیں ہوتا۔ وہ دھتکارنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس عورت کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ الگ بات ہے تمہیں ذرا رونے سے محبت ہے۔ وہ اس کی تصحیح کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، ہاں تبھی رات کو دھتکارا تھا اور نم آنکھیں نہیں دیکھ سکتا، تبھی نہ اتنا رلایا مجھے اور دکھ دینا تڑپانا نہیں، تبھی پورے ہفتے میری فون کالز اور میسیج نظر انداز کیے، ایک کال نہیں اٹھائی اور میسیج کا جواب نہیں دیا۔ دیکھ لی مرد کی محبت، وہ ایک ساتھ سارے شکوے کرتی چلی گئی تو اعظم اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ ابھی تمہیں بتاؤں کہ اس مرد کو تم سے کتنی محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے اس کی دونوں ہاتھ کو تھامے محبت بھرے انداز میں بولا تو لیلک نے نظریں پھیر لی تھیں، اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ میں ہی پاگل تھی کہ آپ کی محبت میں پاگل ہوئی، بلکہ میرا لک ہی خراب تھا کہ پاکستان واپس آئی اور اس رات آپ سے ملی۔ کاش اس رات آپ لوگ نہیں مجھے بچاتے تو میں سکون سے قبر میں سو تو رہی ہوتی، روز روز کے ڈرامے نہ ہوتے۔ وہ ایک ہی رٹ میں بولتی چلی گئی تو اس کی اتنی خطرناک بات کہنے پہ اعظم نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تھا، کیا بیکار سی باتیں کر رہی ہو؟ طبیعت تمہارے سر پر چڑھ گئی تھی؟ تمہاری فون کالز اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ تمہاری آواز سن کر تمہیں پاس پانے کا دل کرتا، جو کہ اس وقت ناممکن تھا، اور کچھ کیا بہت زیادہ غصہ بھی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے یوز کر کے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو تم تو جانتی ہو ہماری شادی کیسے ہوئی تھی اور امی نے کس طرح تمہارے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی تمہاری پوزیشن خراب ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو زندگی میرے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی۔ لیلک تمہیں پتہ ہے نا میرے جینے کے لیے تم کتنی ضروری ہو۔ کل رات بھی اس لیے اگنور کیا تھا کیونکہ میرا دل تمہاری قربت کے لیے ترس رہا تھا۔ میں پاگل ہو جاتا اگر تم ذرا سی بھی میرے قریب آتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، اسی لیے تمہیں بس رسپانس نہیں دیا تھا۔ اور آئندہ میرے لیے پلیز کوئی کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈ اور کوک ارینج کر دیتا ہوں، مگر پلیز اپنی طبیعت کو ذرا سیریس لو اور خود پر دھیان دو۔ وہ اسے صفائی دیتا آخر میں اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھتا ہوا خاموش ہو گیا تھا، جبکہ لیلک اس قدر لمبی وضاحت کو سمجھتے ہوئے اب پرسکون ہوئی تھی۔ مگر آج صوفے پہ سونے کی وجہ سے میری کمر میں جو اتنا درد ہے اس کا
کیا روزانہ آپ سے دور صوفے پہ سونا ہوگا مجھے؟ وہ اس کے سینے پر سرک کے ناراضگی سے بولی تو وہ مسکرایا تھا۔ اگر تم کہو تو میں ٹھیک کر دوں درد۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو لیلک نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، مما نے ابھی ٹیوب لگائی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ رات تک صحیح ہو جائے گا، اور مما نے یہ بھی کہا ہے کہ آج سے میں ان کے پاس ہی رہوں گی کیونکہ ہمارا کمرہ اوپر ہے، اور مما نے کہا ہے کہ اب تم سیڑھیاں کم یوز کرنا۔ وہ اسے ساری بات بتاتے ہوئے دوبارہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری مما سے میں بات کر لوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو گی اور تمہیں سیڑھیاں یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اسے فروٹ باؤل سے تھماتے ہوئے بولا تھا اور خود بیڈ سے اتر گیا تھا۔ کیا مطلب سیڑھیاں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ نہ سمجھی سے ہاتھوں میں فروٹ باؤل تھامے بولی تھی، مطلب تمہاری ٹرانسپورٹ میں بن جاؤں گا، اوکے، مگر تم رہو گی ہمارے ہی کمرے میں۔ وہ جھک کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ لیلک نے حیرت سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ یار تمہارا وزن تو ابھی سے بڑھ گیا ہے۔ وہ اسے گود میں لے کر کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا تو لیلک نے ایک بار پھر سے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کم ہو گیا ہے، آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، خبردار جو آپ نے مجھے کبھی ایسا کہا تو۔ وہ اسے وارن کرتی ہوئی برا مناتے ہوئے بولی تو اعظم زور سے ہنسا تھا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں لا کر دروازہ پاؤں سے بند کیا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پہ ڈالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا۔ لیلک، میں تمہارا لیٹر پڑھ کے ڈر گیا تھا اور اتنا غصہ بھی آیا تھا۔ آئندہ کبھی بھی لڑائی ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح گھر مت چھوڑنا۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر ڈاکٹر صادق نہ ہوتے اور تمہارا یہ بریسلیٹ نہ ہوتا تو پتہ نہیں تم سے کیسے ٹکراؤ ہوتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ لیلک نے اپنے ہاتھ کی کلائی میں غور کیا تھا۔ یہ کب آیا؟ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ یہ بات اب تمہارے سوچنے کی نہیں ہے، اور خبردار جو اسے اتارا۔ تم سارے فروٹس ختم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تمہارا بنا ہوا کھانا ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ الماری سے فریش ہونے کے لیے کپڑے نکالتا ہوا اسے حکم دیتا ہوا باتھ روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ لیلک اس کے اتنی جلدی مان جانے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے گھر آنے کے بعد وہ اس سے زیادہ دیر ناراض بھی نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کی ذرا سی غلطی کو وہ وجہ بنا کے اپنی زندگی کے حسین دن برباد نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ اس کی جذباتی طبیعت اور اس کے بے لوث محبت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک ماہ بعد، میرے نیلز نہیں مل رہے مہل، تم نے ہی رکھے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول سے اٹھتی ہوئی پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے عروسی لباس زیب کیا تھا، سفید کلر کی شارٹ چولی اس کے نیچے گھیردار شرارہ پہنے وہ گرنے کو تھی، مگر کرسی کو تھام کر اس نے خود کو بچایا تھا۔ یار میں نے تمہارے سوٹ کے ساتھ کے کلچ میں ہی نیلز اور رنگز ڈال دی تھی، اب رنگز ہیں مگر نیلز نہیں۔ مہل ایک ہفتے سے ان کے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کی مصروفیت کو وہ کھل کر انجوائے کر رہی تھی، ورنہ وہ گھر میں زارق کے بنا بور ہی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ زارق بھی روزانہ رات کو اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ اب نہیں مل رہے تو میں کہاں سے ابھی لاؤں بھئی، میرے ہاتھ اچھے نہیں لگیں گے۔ وہ سرخ چہرہ لیے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز ضمیر کے ساتھ جا کر اپنی اور اس کی پسند سے لی تھی۔ ذرا سی چیز گم ہو جانے پر اس کی آنکھ نم ہونے لگی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کے روز کا کام تھا۔ کچھ دنوں سے وہ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی۔ شاید گھر والوں سے دور جانے کا سوچ سوچ کر وہ ہر وقت جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ اب تم رونے مت بیٹھ جانا، میں الماری میں ڈھونڈتی ہوں۔ وہ اپنی ساڑی کے گھیر کو سنبھالتی کمرے میں ادھر سے ادھر اس کی چھوٹی موٹی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں رو نہیں رہی، وہ لمبا سانس کھینچتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مائی نیلز آر مسنگ ڈیئر ہسبینڈ ٹو بی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کر کے بھیجا تھا۔ ابھی اپنے موبائل رکھ کر اپنی تلاش جاری رکھنی تھی جب موبائل کی ٹو پر وہ مسکرا کے دوبارہ دھیان موبائل کی طرف کر چکی تھی۔ دوسرا سیٹ ارینج کروں؟ میسج پڑھ کے اس کا چہرہ گلال ہوا تھا۔ جی، تب ہی تو آپ کو بتایا ہے۔ اس نے میسج بھیج کر موبائل بیڈ پہ ڈالا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ لمحے میں
اوکے کا جواب آنا ہے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ مہل اب مت ڈھونڈو، وہ اپنے سلکی سیدھے بالوں میں برش کرتی ہوئی مسکراہٹ سمیت بولی تھی۔ کیا مل گئے؟ مہل الماری بند کر کے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے دامیر سے کہہ دیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے اسے بتایا تو مہل شوق کی کیفیت میں اس کے حسین چہرے کو دیکھے گئی جہاں مسکراہٹ بکھری بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کی مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ تم پاگل ہو، وہ بھی تو بزی ہوں گے اس وقت اریحا۔ اس نے اس کے بالوں کو لپیٹ کر اونچی پونی باندھتے ہوئے اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل دی تھی۔ مجھ سے زیادہ ضروری ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، وہ ایک ادا سے کہتی اب اپنا میک اپ کرنے لگی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، خیر تم اپنا میک اپ کرو، میں ذرا اوپر کا چکر لگا کر آتی ہوں، اسے بولتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ جبکہ اریحا اپنے چہرے پہ لائٹ سا میک اپ کرنے لگی تھی۔ اس نے ساری جیولری گولڈن اور روایتی رکھی تھی۔ تیار ہو گئی اریحا؟ لیلا کچھ دیر بعد نوک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا۔ میں تو ہو گئی ہوں مگر آپ تیار نہیں لگ رہی، خیریت ہے؟ اریحا اسے عام سے کرتا شلوار میں دیکھ کر بولی تو وہ اپنا سا منہ کر کے رہ گئی تھی۔ مجھے ساڑی پہننی تھی مگر اعظم نے منع کر دیا، اب میرا دل نہیں کر رہا تیار ہونے کو۔ کیا مطلب تیار ہونے کو دل نہیں کر رہا؟ اگر ساڑی میں الجھ کے گر گئی تو؟ اور آپ کو ویسے بھی ساڑی پہننے کی پریکٹس تک نہیں ہے، سیدھے سے جا کر فراک پہن کر یہاں آئیں، باقی مہل آپ کا ہیئر اسٹائل کر دے گی۔ وہ ان سب کی کسی نہ کسی منطق پہ اب لال چہرہ لیے بولی تھی، یہ تم اپنا پارسل پکڑو، ابھی ڈیلیوری بوائے دے کر گیا ہے، اور کرسی پر بیٹھو، تمہارا دوپٹہ سیٹ کروں۔ اس نے اس کا پارسل ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا اور زبردستی اسے کرسی پہ بٹھایا تھا۔ لیلک صوفے پہ استری ہوا دوپٹہ اٹھا کر لائی تھی اور طے کر کے اس کے کندھے پہ پنوں سے سیٹ کیا تھا، جبکہ اب وہ اس کا جیولری باکس کھولے اس میں سے جھومر نکال کر اس کے سر پہ اچھے سے لگا کر اب بندیا ڈھونڈنے لگی تھی۔ بندیا لگانے کے بعد اسے اب بیڈ پہ رکھا، اس کا دوسرا دوپٹہ اٹھایا تھا اور اس کے سر پہ سیٹ کیا تھا۔ کتنا ٹریڈیشنل لگ رہا ہے اریحا، اتنی پیاری لگ رہی ہو تم، وہ اس کو پورا سراہتے ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ میں نے تو سچ میں اتنی پیاری برائڈس نہیں دیکھی، آج فرسٹ ٹائم لائیو ہی دیکھ لیا۔ وہ اتنا امپریس ہوئی تھی کہ اریحا مسکرا دی۔ اس نے جب خود کو فل سائز شیشے میں دیکھا تو خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ میرے نیلز اور لگا دو، پھر میں پوری ریڈی ہوں، مجھے لپسٹک کے شیڈ کا بھی گائیڈ کر کے جانا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے پارسل میں سے نیلز کے پیکٹ نکالتے ہوئے اسے تھمائے تھے اور خود بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایجاب و قبول کے مراحل کے بعد جب وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو لیلک اور مہل دونوں اس کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ پہلے آپ کو ہمارے گفٹ دینے ہوں گے دامیر۔ دامیر نے اس کا بڑا سا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کیے ہی تھے جب لیلک نے اس کا ہاتھ دور کیا تھا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے یار، تم دونوں مجھے خواہ روک رہی ہو، اب ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی۔ وہ موقع پر اس کی نئی رسم کو دیکھتا ہوا چڑ کے بولا تھا، یہ کیا بات ہوئی بڑے بابا، آپ تو اتنے کنجوس نہیں ہیں، یہ کس پر چلے گئے ہیں؟ لیلک اس کے انکار کرنے پر اب کمال صاحب سے بولتی ہوئی خفگی کا براہ راست اظہار کر رہی تھی۔ لیلک بچے کو پریشان نہیں کرو، یہ رکھو تم دونوں۔ بلال صاحب اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکھے لفافے نکالتے ہوئے بولے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لفافے دیکھ کر لیلک کو حیرانی ہوئی تھی، وہ پہلے ہی سے سب تیاری کر کے آئے تھے۔ انکل ہمیں آپ سے نہیں چاہیے۔ مہل نے ان سے لفافہ لینے سے انکار کیا تو لیلک نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، یار یہ میرے ہی ہیں مگر رکھوائے میں نے چاچو کے پاس ہیں کیونکہ میرے کوٹ کی پاکٹس اتنے ریلائیبل نہیں ہیں، وہ خود سے وضاحت کرتا ہوا اب بیزاریت سے بولا تھا۔ جب ان دونوں نے اب بھی اٹھنے کا نام نہیں لیا تو اس نے بے چارگی سے ان کو پکارا تھا، اعظم اور طارق بھائی پلیز میری مدد کریں۔
ہم کیا مدد کریں، یہ دونوں خود ہماری باس ہیں، ہم تو ان کے امپلائی ہیں۔ کیوں مہل؟ زارق نے پہلی بار اس ساری گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ مہل اس کی بات پہ مسکرا دی تھی۔ اوکے دامیر، ہم اٹھ ہی جاتے ہیں۔ مہل نے اس کی مایوس شکل دیکھی تو وہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ تم بھی اٹھ جاؤ پمکن۔ جب لیلک نہ اٹھی تو اعظم نے اس کو کندھے سے تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ لیلک نے اس کے نک نیم پر اسے غصے سے دیکھا تھا۔ وہ اکثر بیشتر اسے اسی نام سے بلاتا تھا جس پر وہ اچھی خاصی چڑ جاتی تھی۔ اگر اب دوبارہ یہ بولا نا تو ڈیڈ آئے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی گھر چلی جاؤں گی۔ وہ اٹھتی ہوئی وارننگ کے انداز میں بولتی ہوئی اعظم کو چونکا گئی تھی۔ وہ ہر وقت اسے یوں ہی چھوٹی موٹی دھمکیاں دیتی رہتی تھی جنہیں وہ ہنس کے ٹال دیا کرتا تھا۔ اب جیسی دکھ رہی ہو وہی بولوں گا نا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کا نرم گداز ہاتھ تھام کر پیار بھری نظر اس پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ اعظم کے اتنی بار منع کرنے کے باوجود بھی اس نے مہل کی دیکھم دیکھی میں ساڑی پہنی تھی۔ ان دونوں نے آج کے فنکشن کے لیے ساڑی چوز کی تھی، مگر اعظم کے انکار پر بھی وہ اپنی چلا چکی تھی۔ صرف 2 مہینوں میں ہی آپ کو پمکن نظر آنے لگی ہوں، صحیح ہے؟ باقی بات میں تو آپ نے مجھے پتہ نہیں کیا بنا دینا ہے۔ کچھ زارق بھائی سے سیکھ لیں، وہ کتنی کیئر کرتے ہیں مہل کی، ابھی بھی اسے کتنے پیار سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ کو تو میری ذرا سی بھی قدر نہیں ہے۔ وہ زارق اور مہل پر ایک نظر ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ اصل غصہ تو اسے اس کے نک نیم پر تھا۔ اعظم نے اس کے پھر سے نئے شکوے پہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم کسی حال میں خوش نہیں ہو بیگم، بس ہر وقت میری محبت کے سائے میں ہی رہنا ہے، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ خود سے ہی کچھ کر لوں۔ اس کے منہ سے بھی شکوہ پسلا تو لیلک نے بھویں چڑھائی تھیں۔ میرا حق ہے آپ کی محبت کے سائے میں رہنا، اور آپ کو اتنا پیار تو کرتی ہوں، پھر بھی ہر وقت یہی کہنا ہے۔ وہ اس کے بلا وجہ کے شکوے پہ منہ بنا گئی تھی۔ اچھا چلو آؤ، ان دونوں کو تنگ کریں اور تمہارا موڈ بھی صحیح کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زارق اور مہل کی ٹیبل کی طرف آیا تھا۔ مہل، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے کیا جو زارق کو پریشان کر رہی ہو؟ خود سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ اعظم نے ان کے ٹیبل کی طرف پہنچ کر مہل کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ مہل جو آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی، اعظم کی عجیب سی بات پہ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں پریشانی ہے کیا؟ مہل کے بجائے زارق نے جواب دیا تو اعظم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل، خواہ نظر لگ جائے گی یار، طرح طرح کے لوگ ہیں یہاں پر، تھوڑا دھیان رکھا کرو۔ وہ بات کو دوسرا رخ دیتا ہوا بولا تو مہل نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زارق، یہ تو سچ میں آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے گھر کا ڈائننگ ایریا تھوڑی ہے۔ اب وہ اعظم کو چھوڑ کر زارق سے بولی تھی۔ یار مہل، یہ پہلا ہی بائٹ تمہیں دیا تھا، کیونکہ کھانے کا پہلا بائٹ تم مجھ سے ہی لیتی ہو، وہ معصومیت سے بولا تو مہل نے اس کی بات پہ بھی حامی بھری تھی اور پھر اس کے آگے رکھی ہوئی پلیٹ خود سے لی تھی۔ مہل، آج بھی تم میرے ساتھ ہی رکو گی، اور یہاں کے جانے کے بعد گھر اچھا نہیں لگے گا۔ زارق بھائی، ایک ہفتے کے لیے آپ بھی ہمارے گھر آ جائیں۔ لیلک اعظم کی بے تکی باتوں پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی پہلے مہل کو حکم دیتی، آخر میں زارق کو نیا مشورہ دیتی ہوئی بولی تھی۔ یار اب تو پیچھا چھوڑ دو میری بیوی کا، پہلے 10 دن سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ زارق نے اس کی نئی فرمائش پر کہا تو لیلک نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے کہہ تو دیا ہے آپ بھی ہمارے گھر آ جائیں، مگر مہل ابھی گھر نہیں آ رہی آپ کے اوکے، وہ ایک ادا سے کہتی وہاں سے فوراً واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ زارق کا دوبارہ سے انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ یار سمجھا کرو، موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں، تم بھی مہل کے ساتھ رک جاؤ پلیز، تمہیں اچھی کمپنی ملے گی اور تمہاری پرائیویسی بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ مہل، سمجھاؤ اسے۔
آرزم اسے لیلک کی طرف سے وضاحت کرتا ہوا آخر میں محل کے سامنے ہاتھ جوڑتا بولا تھا۔ آرزم اور لیلک کی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ اس کے موڈ سوئنگز کی وجہ سے آرزم نے اسے پہلے سے بھی زیادہ اب ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا، مگر وہ بار بار اس کے دیے گئے نک نیمز کی وجہ سے چڑ جاتی تھی اور پھر اکیلے میں سوچ کر مسکرا دیا کرتی تھی۔ زارق رک جائیں پلیز، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا تو زارق نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تمہارے برے دن شروع ہو گئے ہیں بیٹا۔ وہ اس کے ساتھ اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ پوری شان و شوکت سے بیٹھا، بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے اریحا کے کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ اس کی نظریں سامنے تھیں۔ میرے ساتھ میرے 2 سپورٹرز ہیں، ویسے دامیر آپ کے لیے تو میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ پھر برے دن کس کے شروع ہوئے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے وجی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو دامیر کا کیا کہا وہاں گونجا تھا۔ بہت تیز ہو رہی ہو، وہ اس کے رنگ و روپ میں کھویا ہوا خمار زدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ویسے کتنی دیر میں رخصتی کر رہے ہیں آرزم؟ کھانا تو سب کھا ہی چکے ہیں، وہ ایک بار پھر پورے لان میں نظر دوڑاتا ہوا بولا تھا۔ کیوں برداشت نہیں ہو رہا آپ سے یہاں بیٹھنا؟ اریحا نے اس کی جلدی پہ چوٹ کی تھی۔ ایک تو اس کا دل دھڑکا جا رہا تھا، اوپر سے اسے اتنی ہی جلدی تھی۔ وہ آنے والے وقت سے تھوڑا گھبرا رہی تھی، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بس نہیں چل رہا کہ تمہیں باہوں میں بھر کر اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں؟ اریحا نے اس کے جملے پر ایک جھرجھری لی تھی۔ مگر وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی جو ذرا بھی خوفزدہ ہوتی۔ شکریہ دامیر، ہر چیز کے لیے مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے کے لیے اور مجھے اتنی محبت دینے کے لیے۔ میں آپ کی محبت کے قابل تو نہیں تھی، مگر پھر بھی شکریہ۔ میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے ایک ہاتھ تھام کر جذب میں بولی تھی۔ ان کچھ مہینوں میں وہ اس سے شدید قریب ہوتی گئی تھی، اتنا قریب کہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور کرنا مشکل تھا۔ دامیر نے اس کے اس قدر گہرے اور واضح اظہار پر چونک کر اسے دیکھا تھا، جو آنکھوں میں ہلکی سی نملیے محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ دامیر نے بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کے بندیا سے سجے ماتھے پہ رکھ دیے تھے۔ میں تم سے زندگی کے آخری سانس تک محبت کرتا رہوں گا اور تمہاری محبت وصول کرتا رہوں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سر سے سر جوڑے جذبات کے بہتے سمندر میں بہت شدت سے بولا تھا۔ اس کی آواز اس وقت رند گئی تھی۔ اپنی محبت پا کر وہ خوش اور مطمئن اور پرسکون تھا۔ میں بھی، اس سے لگی وہ دل میں بولی تھی اور اپنی اس کیفیت پہ مسکرا دی تھی۔ تھینکس فار واچنگ ریڈرز، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اس ناول کو بہت پسند کیا اور اس چینل سے ہمارے چینل سے جڑے رہے۔ پلیز آپ اپنا ساتھ آگے بھی قائم رکھیے گا اور ہماری ویڈیوز کو ضرور ہمارے ناولز کو ضرور ریڈ بھی کیجیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اوکے، امید ہے آگے بھی انشاءاللہ آپ کو ناول پسند آئیں گے۔